یہ سب سے پہلی نصیحت ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کی تھی. کہا اے عبداللہ ابن عباس کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے آپ کو, چاہے چھوٹی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے, بڑے سے بڑے چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے, لوگوں کے دروازوں کے پاس جا کر لوگوں کا دروازہ مت کھٹکھٹانا, اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دن کے اجالے میں جاؤ, اللہ سے سوال کرو, اللہ تمہاری ضرورتوں کو مکمل کرے گا. رات کا اندھیرا ہے, کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے, آج لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, ٹیبلٹ لینے کے لیے بل پے کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے, اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہر چیز اللہ سے لینے والا بنائے. لیکن آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے, جب کسی مریض کو ہسپتال کے اندر داخل کیا جاتا ہے, چاہے ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو, عزیز و اقارب کیوں نہ ہو, جب کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, ہسپتال کے اندر ان کو داخل کیا جاتا ہے, ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ آپ 25,000 بل پے کریں گے تو ہم اس پیشنٹ کو اندر لیں گے. سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہمارا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے, 25,000 تو میرے جیب میں اس وقت نہیں ہے, ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے, اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اللہ ہمارے لیے 25-30 ہزار کا انتظام کر دیتا. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. بزرگان محترم, محرم الحرام کا مہینہ بالکل اختتام پر ہے. اب اس کے بعد سفر المظفر کا بڑا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. اکثر لوگ سفر المظفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور بے برکتی والا مہینہ سمجھتے ہیں, جبکہ کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے. یہ مہینوں کو بنانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے, یہ ہفتوں کو بنانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے, یہ دن کو بنانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. جو دن, جو ہفتہ, جو مہینہ اللہ نے بنایا ہے, وہ مہینہ, وہ دن, وہ ہفتہ کبھی منحوس نہیں ہو سکتا. لوگوں نے ایسے عقائد بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس والا مہینہ ہے. لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر صاف الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لوگ اس مہینے کے اندر نہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی امیدیں رہتی ہے کہ ہم اس مہینے سے اپنا ایک نیا کام شروع کریں گے, ایک نیا بزنس شروع کریں گے, ایک نئی تجارت شروع کریں گے, اپنے لیے ایک خاص گھر بنائیں گے. کئی لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہے, لیکن جب محرم الحرام اور سفر کا بڑا مبارک مہینہ آتا ہے, لوگوں کی یہ عقائد بنتے ہوئے جاتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بے برکتی والا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر بالکل برکتیں نہیں ہوں گی. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدے. لیکن اللہ سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کہہ سکتا ہے؟ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولًا, اللہ اور اس کے رسول سچی بات کہہ رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی سچی بات مجھے اور آپ کو سننا پڑے گا.
لقد صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول سچ بات کہہ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس والا مہینہ نہیں ہے، سفر کے مہینے میں بے برکتی نہیں ہے، یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے بھئی اس مہینے کے اندر شادیاں کریں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گے، بھئی اس مہینے کے اندر کاروبار کریں گے، کاروبار کے اندر نقصان آ جائے گا، بھئی اس مہینے کے اندر اگر گھر کی تعمیر کریں گے، گھر تیار کریں گے تو وہ گھر بہت جلد ہم سے ختم ہو جائے گا، اس گھر میں برکت آنے کے بجائے بے برکتی آ جائے گی۔ یہ بعض لوگوں کے عقائد ہیں، انہی عقائد کو صحیح کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنا پڑے گا، حضرات علماء کرام کے بیانات میں بیٹھنا پڑے گا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی امت کے لوگوں سے، آپ کہہ دیجئے مسلمانوں سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی الا یہ کہ جو تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، تمہاری مقدر میں جو چیزیں لکھی جا چکی ہے، لکھ دی گئی ہے، وہی مصیبتیں تمہارے اوپر آ پہنچنے والی ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا، یہ سفر کا مہینہ آنے سے تمہاری زندگی کے اندر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی الا ما كتب اللہ لنا، جب تم ماں کے پیٹ میں موجود تھے، جب ماں کے پیٹ میں جب تمہارے 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک تمہارے ماں کے پیٹ میں تم میں رہتے ہوئے 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں، 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ اس وقت جبکہ تم اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، تم دنیا میں بھی قدم نہیں رکھتے، تم دنیا میں باہر بھی اس وقت تک نہیں آتے، تم ابھی بھی اپنے ماں ہی کے پیٹ میں جنم لے رہے ہو، ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش ہو رہی ہے، ماں کے پیٹ میں رکھ کر اللہ پاک تمہارے جسم کو تیار کر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں رکھ کر اللہ پاک تمہاری ایک ایک عضو کو تیار کر رہا ہے، ماں ہی کے پیٹ میں رکھ کر تمہاری یہ خوبصورت ہاتھوں کو اللہ تیار کر رہا ہے، ماں ہی کے پیٹ میں رکھ کر اللہ پاک تمہاری یہ 2 خوبصورت آنکھوں کو تیار کر رہا ہے، ماں ہی کے پیٹ میں رکھ کر اللہ پاک تمہارے جسم کے ایک ایک عضو اور ایک ایک پارٹس کو تیار کر رہا ہے۔ یہ سارے چیزوں کو تیار کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف تنے تنہا ایک اللہ کی ذات ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں اسی وقت بچے اور بچی کے 4 چیزوں کو اللہ پاک لکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حضرات علماء نے لکھا ہے، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کی عمر کے بارے میں اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ اس بچے کو کتنی عمر ملنے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بچے کے رزق کے متعلق اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ اس بچے کو کتنا رزق ملے گا۔ تیسری چیز حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ بچہ نیک ہوگا،
یا برا ہوگا، یہ ماں ہی کے پیٹ میں اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ بچہ کہاں مرے گا اور کب مرے گا، یہ وہی 4 چیزیں ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ پاک یہ چاروں چیزوں کو لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ سفر کا مہینہ آتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا اگر کاروبار نیا شروع کریں گے، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی مصیبت تم کو نہیں پہنچتی الا یہ کہ تمہاری مقدر میں جو ہوگا وہی چیز تم کو پہنچ کر رہے گی۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے ذہنوں میں غلط چیزیں آ رہے ہیں اور انسان غلط چیزوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اور کیوں لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے؟ شادی کے عنوان پر میں نے سوچ کر رکھا ہے کہ اگر سفر کے مہینے میں نکاح کر بھی لیتے ہیں لیکن آگے چل کر وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ نکاح طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے، اس کا ذریعہ یہ سفر کا مہینہ نہیں ہوتا، اس کا ذریعہ یہ ماہ سفر المظفر کا مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض نوجوانوں کی حرکتیں ہوتے ہیں، ماں باپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط چیزوں کا عقیدہ ان کے ذہنوں میں پڑھنے کی وجہ سے ان کا نکاح طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلی جمعہ میں شادی کے عنوان پر عرض کروں گا، لیکن میں اس جمعہ یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کا بنایا ہوا مہینہ غلط نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کی الفاظ ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا حام فی اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اندر کوئی مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، نہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست ہے، نہ محرم الحرام کے مہینے میں نحوست ہے۔ ہم نے بنا لیا ہے یہ مہینے نحوست کے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری زندگی کے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر کون سے اللہ کے احکامات چھوٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے میرے ذہن کے اندر نحوست آ رہی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ، اللہ کا بنایا ہوا زمانہ، اللہ کا بنایا ہوا دن نہ کبھی غلط تھا، نہ کبھی غلط ہے، نہ کبھی آئندہ غلط ہوگا۔ اسی لیے بزرگان محترم اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا حام فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ اور اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ اپنے عقائد کو بگاڑ لیتے ہیں، لوگ دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کا کام کر لیتے ہیں، اور جس کام کو کرتے ہیں ہاں وہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے، کسی عالم دین سے جا کر اس کا سوال بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے اس مہینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ میں لے کر اونٹ یا گھوڑے کے اوپر بٹھا کر کے سفر کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے سے بچے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس کو ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا اے عباس میں آپ کو کچھ چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بچے، میں آپ کو کچھ چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو زندگی کے اندر اللہ کی مدد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔
اے عبداللہ ابن عباس، میں تم کو کچھ چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم نے ان چیزوں پر عمل کر لیا، اگر تم نے ان چیزوں کی حفاظت کر لی، اللہ پاک تمہاری حفاظت کریں گے۔ چھوٹا سا بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سے جملے ہیں، وہ کون سے نصیحتیں ہیں جن نصیحتوں پر مجھے عمل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور ان باتوں پر عمل کروں گا۔ بزرگان محترم پورے توجہ سے سنیے، پورے غور سے سنیے، پورے دھیان سے سنیے، اس میں ایک ایک جملہ میرے اور آپ کے لیے عمل کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ میں اور آپ ایک ایک چیز پر اگر عمل کر لیں گے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، دنیا کے سامنے جا کر مجھے اور آپ کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کی ہے، سب سے پہلی نصیحت یہی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ۔ اے عبداللہ ابن عباس، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی، کسی چیز کا سوال کرنا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرنا۔ جب کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگ کر اللہ سے سوال کرنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ کے علاوہ مخلوق کے پاس جا کر کسی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ اے عباس، کسی چیز کی ضرورت پڑی اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے سوال کرنا۔ اے عبداللہ ابن عباس، اس بات کو سن لیجئے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یہ دونوں ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھاتا ہوں، اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ دیتا ضرور ہے، دیر سے ہی صحیح یا بالفور صحیح، لیکن جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور مکمل فرماتے ہیں۔ اے عبداللہ ابن عباس، میں اللہ کا نبی ہو کر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں سب سے پہلے اللہ سے سوال کرتا ہوں، اللہ پاک میری اس ضرورت کو مکمل فرماتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی نصیحت ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کی تھی۔ کہا، اے عبداللہ ابن عباس، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے آپ کو، چاہے چھوٹی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، بڑے سے بڑے چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، لوگوں کے دروازوں کے پاس جا کر لوگوں کا دروازہ مت کھٹکھٹانا، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دن کے اجالے میں جاؤ، اللہ سے سوال کرو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو مکمل کرے گا۔ رات کا اندھیرا ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، آج لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیبلٹ لینے کے لیے بل پے کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہر چیز اللہ سے لینے والا بنائے، لیکن آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے، جب کسی مریض کو ہسپتال کے اندر داخل کیا جاتا ہے، چاہے ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، عزیز و اقارب کیوں نہ ہو، جب کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں ہسپتال کے اندر ان کو داخل کیا جاتا ہے، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ آپ 25,000 بل پے کریں گے تو ہم اس پیشنٹ کو اندر لیں گے۔ سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے، 25,000 تو میرے جیب میں اس وقت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ ہمارے لیے 25-30 ہزار کا انتظام کر دیتا۔ اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں 25,000 بنیں گے
تو آپ کے پیشنٹ کو اندر لیں گے، سب سے پہلے ہمارا ذہن یہی جگہ پر جاتا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، ہم اپنے بہنوں کو فون کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو فون کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو ہسپتال کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، 25,000 روپے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، یہاں رک کر میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مخلوق سے مانگیں گے مخلوق تو دے دے گی، لیکن قرض لینے کے بعد دوبارہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرض کو لوٹانا پڑے گا، اس قرض کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہی بندہ، وہی بندی اگر اللہ کے دربار میں جا کر اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے سوال کرے، اللہ مجھے اس وقت کچھ رقم کی ضرورت ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ اس وقت میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ مجھے آپ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہے، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، اس بیمار ہونے والے انسان کو صحت دینے والی ذات آپ کی ہے۔ اے اللہ آج ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں 20,000 بنیں گے تو اندر داخل کیا جائے گا، 50,000 کی بل پے کریں گے تو اندر داخل کیا جائے گا، اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوا ہوں، کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، اس یقین کے ساتھ آپ کر کے دیکھیے، اللہ کرے کہ اللہ پاک اس بیماری کا شکار مجھے اور آپ کو نہ فرمائے، ورنہ کئی لوگ بیماری کے چکر میں پڑ کر موت اور زندگی کے اندر بیچ میں لڑ رہے، اللہ کرے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بلکہ پورے امت مسلمہ کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے حفاظت فرمائے، ڈاکٹروں کا کھلونا بن کر موت کے گھاٹے میں جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارا یقین اللہ کی ذات پر سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے کوئی مدد اللہ کی مجھے اور آپ کو آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن عباس سے سب سے پہلی نصیحت ہے، بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے اللہ سے سوال کر لینا، یہی وہ اللہ کی طاقت ہے، یہی وہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب اللہ دے دیتے ہیں دوبارہ اللہ کو دینا مجھے اور آپ کو نہیں پڑے گا، اللہ دیتا ہے، ہم اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ یہ سب سے پہلی نصیحت مجھے اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا، کرنے والی ذات وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ سب سے پہلی نصیحت تھی کہ مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، مخلوق کے پاس جا کر نہیں مانگنا۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ کی، کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے عبداللہ ابن عباس، جب کسی کی ضرورت پر، جب کسی کی مدد کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ مدد کرتے ہوئے، کرنے سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد کو طلب کرنا۔ آدمی کسی کی ضرورت کے وقت آگے بڑھتا ہے، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی چیز نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے اس کی مدد کر سکے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز پڑھو اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جب اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم لوگوں کی ضرور مدد کرو۔ یہ دوسری نصیحت تھی۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، یہ بہت بڑی اہم نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، دھیان سے سنیے، اگر پوری انسانیت مل کر، اگر پوری امت مل کر، اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تیسری نصیحت، پوری انسانیت مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے وہ نفع نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک وہ افراد آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے عبداللہ ابن عباس اس بات کو بھی توجہ سے سنیے، اگر پوری دنیا کے انسان مل کر اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جو تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، مقدر میں جو تمہارا طے ہو چکا ہے وہی مصیبت وہی آفت تمہارے مقدر کی آئے گی۔ لیکن ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہارا مقدر چھیننا چاہے، تمہاری روزی چھیننا چاہے، تمہارا عہدہ چھیننا چاہے، تمہاری پراپرٹیز چھیننا چاہے، تمہارے پاس جمع پونجی مال دولت کو چھیننا چاہے، اے عبداللہ ابن عباس یہ اس وقت تک نہیں چھین سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، الا ما کتب اللہ لنا، جو تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہی تمہاری زندگی کے اندر فیصلہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم یہ سفر کا مہینہ صرف حضرات علماء نے لکھا ہے، یہ سفر کا مہینہ سفر کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ماہ سفر المظفر کے نام سے حضرات علماء نے کہا ہے، لکھا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ مظفر آگے لکھا حضرات علماء نے یہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے ماہ سفر الخیر، یہ خیر کا مہینہ ہے جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ سفر المظفر، یہ کامیابی والا مہینہ ہے، یہ خیر والا مہینہ ہے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس کا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے۔ نہیں بزرگان محترم، اللہ کا بنایا ہوا ہر مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں شادیاں نہیں کریں گے، ہم اس مہینے میں گھر کا افتتاح نہیں کریں گے۔ اگر نکاح کریں گے، شادیاں کریں گے، وہ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ نکاح ٹوٹنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نکاح طلاق تک کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس شادی کے عنوان کو انشاءاللہ اگلی جمعہ عرض کروں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہی ہوئی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔